دیکھیے میں یہی عرض کر رہا تھا کہ رپورٹیں آ چکی تھیں کہ اس دفعہ کچھ ہونے والا ہے. جو ہماری ایجنسیز کی رپورٹیں مختلف رپورٹیں اخبارات میں بھی چھپ چکی ہیں اور منظر عام پہ بھی آ چکی ہیں. ان میں نشاندہی کر دی گئی تھی کہ ان پوائنٹس پر یہ ہونے والا ہے. آپ دیکھیے یہ جو محرم کے جلوس ہیں پورے پاکستان میں ہے نا. تو اس عشرے میں گجرانوالہ میں حادثہ ہوا. صبح مسجد میں جا کے 5 نمازیوں کو اور عزاداروں کو شہید کر دیا گیا. جھنگ میں جلوس پر فائر کیا گیا. کراچی میں لوگوں کو قتل کیا گیا. ہنگو میں جلوس پر 26 مارٹر گولے اور راکٹ برسائے گئے لیکن جلوس بچ گیا ہنگو کے اندر. یعنی ایک تسلسل سے واقعات ہو رہے تھے معاشرے کو ایک تباہی کی طرف لے جانے کے، لیکن الحمدللہ اللہ نے بچایا. پنڈی میں یہ نہیں ہو سکا. اس کی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ پنڈی کی مقامی انتظامیہ کی 100% نااہلی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 دن پہلے سے ٹویٹر پہ میسیج چلنے لگے کہ بھئی ہم نے جلوس کو روکنا ہے، لوگوں آؤ اور اس مسجد میں جمع ہو جاؤ. اب کیا گورنمنٹ کا فرض نہیں بنتا تھا کہ اس چیز کی وہ نشاندہی کرتے اور روکتے، اور اس موقع پر جب جلوس کا ٹائم ہے آلریڈی پلان تھی چیزیں بالکل، لیکن کچھ نہیں ہوتا. آج بھی جو رپورٹ دی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ آئی ہے اس میں کہا گیا کہ جی ماتم جو حتمی جلوس تھا اور جو عزاداران تھے ان سے آگے جو 100-150 لوگ افراد چل رہے تھے، یہ کاری ساری جو ہنگارائی اور غارت ہوا وہ ان لوگوں نے کی. یہ بات کی ہے آپ کے رانا ثناء اللہ نے جی، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کا جو ریکارڈ ہے وہ کوئی اچھا ریکارڈ نہیں ہے. انہوں نے جب کبھی بات کی ہے وہ ایسی بات کی ہے وہ جو تعلق جس بین آرگنائزیشن کا بتا رہے ہیں وہ ان کا بالکل جس سے اشتعال پھیلے، جس سے معاشرے کے اندر افراتفری پھیلے. میں رانا ثناء اللہ صاحب کی بات مانوں یا راولپنڈی کی پولیس کی بات مانوں، کل ڈان نیوز پہ خبر چھپی ہے جس میں پولیس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جب جلوس آ رہا تھا مسجد سے 1,500 فٹ پیچھے تھا اور اس موقع پر باغ سرداراں جو بالکل اپوزٹ سائٹ ہے وہاں سے کچھ لوگ داخل ہوئے اور انہوں نے اشتعال انگیزی کی اور یہ ہوا وہ ہوا. یعنی انہوں نے یہ رپورٹ دیا ہے. اس کے مقابلے میں رانا ثناء اللہ صاحب جو وزیر قانون کہلواتے ہیں انہوں نے یہ رپورٹ دی کہ نہیں، جلوس کے اندر کے لوگ تھے جو جلوس کے آگے آگے تھے، جو جلوس کے آگے چل رہے تھے. جی آگے چل رہے تھے. یہیں سے تضاد شروع ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں رانا ثناء اللہ صاحب کو پہلے تحقیق کرنی چاہیے کہ پولیس کی بات وہ ہم مانیں یا پھر ان کی بات مانیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب میں خود اس جلوس میں موجود تھا، تقریباً 2:45 بجے تک میں وہاں پر تھا. جمعے کی نماز ہوئی ہے، ماتمداری ہوئی ہے، جلوس آگے بڑھ گیا، میں واپس آ گیا. جب ہم لوگ وہاں پر جاتے ہیں تو ظاہر ہے 2.5 گھنٹے لگتے ہیں ادھر سے گزرنے میں. جی بالکل بڑا ٹائم لگتا ہے، اور چونکہ جلوس بھی بہت بڑا ہوتا ہے. میں جب وہاں پر تھا، جب میں گیا ہوں، میں نے خود جو تلاشی تھے میں واک تھرو گیٹ سے گزرا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص وہاں پر پیٹرول لے کے جا نہیں سکتا، کوئی شخص وہاں پر اسلحہ لے کر جا نہیں سکتا. اب سوال یہ ہے کہ ان دکانوں کو جو آگ دکھائی اور وہاں پر پیٹرول اور کیمیکل استعمال ہوا وہ کہاں سے آیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے باہر پلاننگ موجود تھی. اور پھر اگلی بات یہ انتہائی اہمیت میں مکمل ہو جائے گی. دیکھیے جب یہ واقعہ ہوتا ہے تقریباً 3:15 بجے کا واقعہ ہے. 3:15 بجے تو کوئی جمعے کی نماز نہیں ہوتی نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. جو کچھ بھی ہوا، پتھراؤ ہوا، فائرنگ ہوئی، ادھر سے جوابی کارروائی ہوئی، لیکن شرپسندوں نے اس موقع سے پورا استفادہ کیا، چاہے وہ کسی بھی لباس میں ہو یا ان کو فائدہ اٹھانے کا موقع دیا گیا. بات ہو سکتی ہے شعوری طور پر موقع دیا گیا. اب ایک جملہ صرف. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ جب 3:15 بجے یہ واقعہ شروع ہوا تو آپ 4 بجے تک فوج کو بلا لیتے، 5 بجے تک فوج کو بلا لے اور اس پورے علاقے کو کارڈن آف کرتے، لوگوں کو روکتے؟ لیکن ایسا نہیں ہوا. ہمیشہ ساتھ چلتے ہیں. ایسا نہیں ہوا. رات کو 1:30 بجے تک میری آرمی والوں سے بھی بات ہوتی رہی، پنڈی انتظامیہ سے بھی بات ہوتی رہی. رات کو 1:30 بجے تک کوئی وہاں پر کرفیو نہیں لگایا گیا. نتیجہ کیا ہوا؟ ایک ادھر غلام اللہ خان صاحب کی مسجد جلی، اس کے بعد ایک جتھے کو اجازت دے دی گئی. انہوں نے پنڈی شہر کے کنجسٹڈ ایریا میں، یہ جو شیخ رشید صاحب کی لال حویلی اور اس کے ارد گرد کے علاقے ہیں، یہاں پر 6 مسجدوں اور امام بارگاہوں کو جلا دیا، گھروں کو جلا دیا، دکانوں کو جلا دیا. سوال یہ ہے کہ اگر یہ پری پلانڈ نہیں تھا تو اتنے لمبے ڈیوریشن کے لیے ان تمام لوگوں کو کیوں اس طرح سے کھلی چھٹی دے دی گئی؟ گفتگو ساری واقعے کے حوالے سے بھی سنی، یہ وہاں پہ موجود بھی تھے. ذمہ داریوں کا تعین تو بات الگ آتی ہے، اب تو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ بھی آ رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ چیزیں آ رہی ہیں.
رہی ہیں کہ جی اتنے لوگ مرے، اتنے لوگوں کی گردنیں کاٹ دی گئی، بھی ہیڈ کرنے کی بات کی جا رہی ہے، پھر مساجد کو شہید کرنے کی بات کی جا رہی ہے، امام بارگاہوں کو شہید کرنے کی بات، تو یہ چیزیں ایک لمحے میں پلان نہیں ہوتی. اس بات میں کسی حد تک وزن موجود ہے. اس کی پراپر جس طرح ٹویٹر اور سوشل میڈیا کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے. کیا کوئی لمحہ ایسا تھا کہ جس وقت حکومت نظر آتی وہاں پر؟ کوئی لمحہ ایسا تھا جہاں پہ کوئی ڈیسیژن میکر نظر آتا؟ میری صرف اس میں ایک گزارش ہے، ایک آدمی ہو یا 10 ہو لیکن نیگلیجنس ہوا. اب یہ تو کانٹرڈکٹری بات ہے، کوئی کہتا ہے 1 ہے، کوئی کہتا ہے 7 ہے، کوئی کہتا ہے 12 ہے. سب چیزیں میڈیا پہ رپورٹ ہو رہی تھی، کوئی اب جو نہیں تھا وہاں پہ وہ میں تو صرف رپورٹ ایک کرتا. چیز پہ حیران ہوں، آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ جب یہ چیزیں ساری میڈیا پہ، جیسے اب علامہ حالانکہ صاحب کہا نے جاتا ہے کہ فرمایا، میڈیا پہ بھی ڈیلے سے رپورٹ ہوا یہ. جی جی علامہ صاحب نے جیسے کہ فرمایا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ کیا نام ہے، یہ چیزیں ساری آ چکی تھی، بلکہ یہ اس حد تک کہ کیا نام ہے یہ بھی ایک تاثر تھا اور لوگوں میں یہ خیال تھا کہ کیا نام ہے اس علاقے میں کوئی کشیدگی ہوگی اور کوئی اس شر پسندی کا لفظ استعمال کیا گیا تھا. جی جی جیسے ان نے فرمایا. اب ٹھیک ہے. میری گزارش یہ ہے کہ جب یہ ساری چیزیں تقریباً ان کو پتا ہے، آپ کو پتا ہے، مجھے پتا ہے، کسی اور کو پتا ہے، تو ضرور میں اسی بات کو پھر دہراؤں گا کہ اس بار جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو ہم نے وہ سسپینڈ کر دیا. یہ سسپینشن کا لفظ جو ہے نا یہ ذرا ہمیں کاٹنا پڑے گا چیزوں کو صحیح سمت میں لانے کے لیے. جو ذمہ وار ٹھہرائے ان کو اسی طرح سزا دی جائے جس طرح کے عام کوئی آدمی جو اس میں ملوث ہو اس کی برابر سزا دی جائے، تو تب جا کے اگر تو یہ ہم بات- ماضی میں جاتے ہیں تو وہ ایک شخص 2 ویپنز لے کر پورے اسلام آباد کو ہاسٹیج کر کے 6 گھنٹے تک کھڑا رہا اور اس پہ ڈیسیژن لینے والا کوئی نہیں تھا. پولیس کو آرڈر نہیں ہو رہے تھے کہ کوئی آپریشن کیا جائے جو اس کو اٹھائے، تو آپ کے وزیر داخلہ پارلیمنٹ ہاؤس میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہاں میں نے منع کیا ہوا تھا کہ میں خون ریزی نہیں چاہتا تھا. تو کیا یہ ڈیسیژن لینے کے لیے جب قوم مر جائے گی یا اتنا بڑا نقصان ہو جائے گا اس کے بعد لیے جانے چاہیے؟ دیکھیں میں ایک گزارش کروں، اس حالات کا تو مجھے پتہ نہیں کہ کس حالت میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ فائر نہ کریں یا فائر کریں، اس کا تو تعین کرنا میرے لیے کم سے کم مشکل اس لیے ہے کہ ایٹ دی اسپر آف دی مومنٹ مجھے نہیں پتا کہ کیا انہوں نے یہ فیصلہ کیا. لیکن یہ ضرور ہے کہ اس حالت میں جو حالت اب ہے اور جس طرح یہ حالت یہ دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ہمیں ایگزامپل سیٹ کرنے پڑیں گے. اور وہ ایگزامپل یہ کہ صرف فیکٹس فائنڈنگ تک بات نہ ہو، اس طرح صاحب کا اس میں ہوا کہ ہم نے کمیشن بنا دیا اور کمیشن جو ہے رپورٹ پیش کرے گا، کمیشن رپورٹ پھر سال لیتے ہیں. کئی کمیشنز ہمارے بن چکی ہیں اور ان کی کیا اس رپورٹ پہ ہمیں وہ کرنا چاہیے. بلکہ الجزیرہ آپ کی رپورٹیں کمیشنوں کی ریلیز کرتا ہے جو آفتاباد آپریشن کی آئی آج تھی. تو رپورٹ یہ تھی کہ وہ جو افسر تھا انچارج اس کو اس کے انکوائری کمیٹی کے اندر ممبر ایک کو تو اس کا ممبر بنا دیا گیا جو مفرور تھا، جو بھاگ گیا تھا چھپا مسجد میں اور پھر وہاں سے بھاگا، اسی کو اس کمیٹی کا فیکٹ فائنڈنگ کا ممبر بنا دیا گیا. ذکی صاحب ذمہ داری کا تعین کرنا پڑے گا. آج ہم سب کو اپنی حکومت چلے جیسی بھی ہے، ہم حکومت کرٹیسائز کریں گے، ہمارا رائٹ بھی ہے. جو باتیں ڈسکس ہوئی ہیں اس پہ میں تھوڑی سی اگر اجازت دیں. غربت ہمارے ملک میں ہے، بہت زیادہ ہے، لیکن یہی ایک حکومت کے نہ ہونے کا ثبوت ہے کہ غربت کے بارے میں کوئی پالیسی نہیں بنائی جا رہی. میں پچھلے 3-4 سال سے یہ کہہ رہا ہوں، پچھلی حکومت میں بھی آج بھی، کہ جو بنیادی مسائل عوام کے ہیں ان کے اوپر کوئی غور فکر نہ پارلیمنٹ میں ہوتا ہے، نہ دفتروں میں ہوتا ہے، نہ حکومت میں ہوتا ہے. آج کل جو مسائل ڈسکس ہو رہے ہیں وہ ایک مخصوص ایلیٹ کلاس کے مسائل ہو رہے ہیں. جو قرضے بھی باہر سے لیے جاتے ہیں وہ بھی اس لیے لیے جاتے ہیں کہ اس کے بینیفیشری وہ مخصوص ایلیٹ کلاس ہے اور اس کا اس طریقے سے لیے جاتے ہیں. ابھی جو 6.5 بلین کا لیا گیا ہے قرضہ، اس کی جو شرائط لی گئی ہیں وہ شرائط ساری ایسی ہیں کہ غربت میں اضافہ ہوگا. اس میں سٹیبلائزیشن کا پروگرام بنایا ہے، اس میں گروتھ کا پروگرام نہیں بنایا، اس میں جاب کریشن کا پروگرام نہیں بنایا. تو اس سے پٹرول مہنگا ہو گیا ہے، اس سے دنیا کی ہر چیز مہنگی ہوگی ہے، کچھ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. سبسڈیز ختم کر دی، بجلی مہنگی کر دی، آپ ہر چیز مہنگی سب کچھ کر دیا ہے، لیکن وہ سارے جو ہیں لوگوں کی زندگی اور مشکل ہو گئی ہے. اگر غربت کل جتنی تھی نا آج اس سے زیادہ ہے اور پرسوں اس سے زیادہ ہوگی. وہ ہم حل نہیں کر رہے. ہم اور جو امیر ہیں جو مراد دے بھی رہے ہیں، جو کنسیشن ٹیکس بھی دے رہے ہیں، وہ کمرشل کلاس کو دے رہے ہیں.
تو اس بات پہ تو چھوڑ دیے نا. اس لیے اکانومی آپ کی درست نہیں کی جا رہی, آپ کی اکانومی اور بگاڑی جا رہی ہے, دانستہ طور پہ بگاڑی جا رہی ہے. اب آپ نے فرمایا اور میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ بیرونی ملکوں کا ہاتھ ہمارے ملک میں ہے. ایک بنیادی بات یہ ہے کہ دنیا تو دیکھتی رہتی ہے کہ کہاں پر مداخلت کر سکتے ہیں اور کہاں پہ موقع ملے ان کو, اور کہاں حالات خراب ہیں. جہاں حکومت ہوتی ہے, جہاں حکومت قابو میں رکھتی ہے اپنے حالات کو, وہاں مداخلت والوں کے لیے مصیبتیں ہوتی ہیں. یہاں آپ اپنے ایسے لوگوں کو سفیر بناتے ہیں جو بغیر پوچھے وہ ویزے دے دیتے ہیں. آپ ایسے لوگوں کو کسٹم پہ لگاتے ہیں جو بیک ڈور سے ان لوگوں کو ان کے پاسپورٹ چیک کیے بغیر داخل کرتے ہیں. آپ کے پاس ریمنڈ ڈیوس آتا ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں, وہ آپ کے قتل کر کے چلا جاتا ہے. ایک طرف آج آپ اگر اندازہ لگائیں کہ کتنے فارن ایجنٹ آپ کے ہر شہر میں گھوم رہے ہیں اور جن کا کوئی ریکارڈ آپ کے پاس نہیں ہے. میں پولیس میں اکاؤنٹیبل نہیں ہے یہ پولیس چیزیں, تو ان کو تو ہم دیکھیے مل نہیں سکتے جس کے پولیس کا اوریجنل فنکشن کیا تھا, میں ذرا اس پہ بات کر رہا ہوں. پولیس کا اوریجنل, فوج لا اینڈ آرڈر مینٹین نہیں کر سکتی, فوج پولیس کر سکتی ہے. کیونکہ پولیس کا اوریجنل فنکشن یہ تھا کہ اس علاقے کے تھانے دار کو پاس ریکارڈ ہے کہ کون کون یہاں رہتا ہے, اس کا ریکارڈ کیا ہے, کون کون ایسے لوگ ہیں جو برے کام میں انوالوڈ ہیں, اس کو ڈینگی ہوا ہوا تو اس کے لیے پھر رجسٹر ہوتے ہیں. کئی لوگوں کو بستہ الف اور بستہ بے میں نام لکھے ہوتے ہیں کہ تم نے روز شام کو آگے بلکہ حاضری ایسے دینی موقع ہے. سے پہلے ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے نہیں, forced, پہلے تو تاکہ کوئی ان کو نارملی روز اپنی آ کے حاضری دینی پڑتی ہے کہ آپ میں نے آج کوئی برا کام نہیں کیا, اس لیے وہ چلتے ہیں. نہیں جس دن دے سکتے اس دن پکڑ کے اندر دے دیتے ہیں ان کو. تو ہمارے ہاں تو یہ بھی کوئی ریکارڈ نہیں ہے. ایک تو سینس ہم نے نہیں کرایا, گورنمنٹ نہیں ہے, سینسس نہیں ہوا پاکستان, آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی پاپولیشن کتنی ہے. کسی تھانے میں یہ پتا نہیں کہ اس کے علاقے میں کتنے لوگ ہیں, نفوس کتنے ہیں اس کے علاقے. کسی تھانے دار کو یہ نہیں پتا کہ کتنے لوگ رات کو آ جاتے ہیں اور کتنے چلے جاتے ہیں. تو پولیسنگ تو ہو ہی نہیں سکتی اس سرکل میں. تو میں یہ جو کہہ رہا ہوں, جو میں نے پہلی بات کی تھی کہ دیر از نو گورنمنٹ, کسی لیول پہ گورنمنٹ نہیں ہے. یہ جو نظام ہے نا, یہ جرم ہونا تو بعد کی بات ہوتی ہے. حالات سٹیبل رہ ہی نہیں سکتے اگر آپ کے پاس فیکٹس موجود نہیں ہیں. تو آپ کے پاس نظام حکومت نہیں ہے. آپ پولیس کو آج 2 افسروں کو بے شک پھانسی لگا دیں, یہ ٹھیک نہیں ہوگا جب تک آپ نظام کریٹ نہیں کریں گے. نظام کریٹ کرنے کے لیے, ہاں, جو میں موجودہ حکومت کو بلیم کرتا ہوں اس بات پہ کہ بہت حالات خراب تھے. آپ نے پوری تاریخ بتائی. میں ہزاروں بار یہی کہتا ہوں کہ کل کے مجاہدین آج کے ٹیررسٹ ہم نے کر دیے, ان کو ری کرسچن کر دیا. وہ ہماری امریکہ کی ناجائز اولاد ہیں جو ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے, اور وہ آج ہمارے اوپر ذمہ داری دیتے ہیں. لیکن نئی حکومت جب آتی ہے تو اس کا فرض ہوتا ہے کہ حالات کا ایک تجزیہ کر کے اس کو ٹھیک کرنے کی طرف کوئی عمل کرے. انہوں نے ان کو دیکھنا شروع نہیں کیا ابھی تک. کسی حکومت نے ابھی تک بیٹھ کے یہ نہیں دیکھا کہ ہماری ایڈمنسٹریشن کیسے چلانی ہے. کوئی سمت کا تعین نہیں ہے, کوئی ڈائریکشن. ٹھیک ہے, ٹیررزم کے ساتھ ڈیل کرنا ہے, اس میں بلا کے ان سے بات چیت کرنی ہے. کس سے بات کرنی ہے؟ 57 گروپس ہیں, 70 گروپس ہیں, 39 گروپس ہیں. یہ ساری تفصیلات تو دے دی. ان میں سے کتنے ایسے ہیں جو آپ کو اوور تھرو کرنا چاہتے ہیں؟ کتنے ایسے ہیں جن کے کسی کے گریوانس ہیں تو ان سے بات چیت ہو سکتی ہے. جس کے گریوانس ہی یہ ہیں کہ آپ ایگزسٹ نہ کریں, میں نے ایگزسٹ کرنا ہے, اس کے ساتھ کیسے بات کیا ہو سکتی ہے؟ ذکی صاحب, بات یہ آتی ہے کہ دوسرے ایک چیز میں چھوٹی سی ہے, اپنی ذمہ داریوں ایک انٹرنیشنل جو تبدیلیاں آئی ہیں سوویت یونین کے ختم ہونے کے بعد, اس میں اسلام کو ٹارگٹ کیا گیا ہے, جس میں کوئی شک نہیں, اور کے اندر انتشار پھیلانے کی ہر طرح سے کوشش کی جاتی ہے. اور ہمیں اگر نظر آ رہا ہے تو ہم اس کو روک تھام کے لیے کیوں نہیں کچھ کرتے؟ بالکل صحیح بات. ایک پرپوزل اس پہ میں کمنٹس لینا چاہوں گا آپ کے, کہ اگر تمام کمیونٹیز, تمام فرقے, تمام مسلک, تمام لوگ مل کے, تمام علماء کرام, مشائخ مل کے, جس طرح پہلے بھی کمیٹیاں بنتی رہی ہیں, ہر مسائل پہ ہم آل پارٹیز کانفرنس کرتے رہے ہیں, تو اس طرح ایک کانفرنس بلائی جائے, اور جتنا بھی آج تک یہ کچھ ہوا ہے, اور خاص طور پہ پنڈی والا واقعہ, اس میں ایک دوسرے کو, کسی کی امام بارگاہ کو اگر نقصان پہنچا ہے, کسی مسجد یا مدرسے کو نقصان پہنچا ہے, تو دونوں مل کر فنڈز اکٹھے کر کے اپنے فنڈز کے ساتھ ان کو ٹھیک کریں, بجائے اس کے حکومت سے کریں, تاکہ اونرشپ ڈیولپ ہو.
सेंस ऑफ बाइंडिंग डेवलप हो? पहले तो माफ करना, अगर सियासी जमातें, मजहबी सियासी जमातें कहां से लेती हैं वो डिस्क्लोजर करवाइए। तो करवा सकते हैं आप। अगर जो पैसे देता है वो अपने काम के लिए देता है। जो सच्ची गवर्नमेंट होती हैं वो पहला काम ये करते हैं कि जिन तंजीमों को कंट्रोल करना है उनकी तंजीम के अलावा उनके फाइनेंसेस को कंट्रोल करें। जकी साहब, मैं अभी, ये बात आपकी अपनी जगह पे है, ये तो आप उस बीमारी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जिसको हमें सबसे पहले रोकना चाहिए। लेकिन अगर ये कम्युनिटी आपस में जुड़ के एक तमाम दोनों साइड के उलमा कराम, मशाइख, सारे लोग बैठ जाएं और एक फंड जनरेट करें मिलकर, ताकि एक ओनरशिप डेवलप हो, एक दूसरे का नुकसान का इजाला भी करें और आइंदा के लिए एक लाए अमल भी तय हो जाएगा, क्या ये समझने की बेहतर होगी? आप फंड इकट्ठा करके दिखा दीजिए उलमा का इकट्ठा, तो मैं आपका मरीज। जी चौधरी साहब, आप क्या? मैं तो एग्री करता हूं आपसे, लेकिन बात यह कि जकी साहब जैसे फरमान, अगर तो हम अमन चाहते हैं, अमन अगर हम चाहते हैं तो बिल्कुल आपकी बात सही है कि हमें एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होके एक प्लेटफॉर्म फंडिंग, ठीक एक है, प्लेटफॉर्म इन सेंस के और ओनरशिप डेवलप करें। फंड मकसद ये नहीं, आप एक ओनरशिप डेवलप हमारी करें। कई चीजें और जो है ना वो हमारी आपस में अगर ना वो बन सके वो अलग चीजें हैं, लेकिन पाकिस्तान के मसले पे हमें सबको इकट्ठा होना चाहिए। उलमा को भी इकट्ठा होना चाहिए, मशाइख को भी इकट्ठा होना चाहिए, क्योंकि सवाल मुल्क का है। ये जो चीज फैलाई जा रही है ये किसी एक फिरके के लिए नहीं हो रहा जो आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और अभी हमें ये सोचना होगा कि आया हमने पाकिस्तान को बचाना है या पाकिस्तान को मजीद मुश्किलात में है। उसके लिए इन सब उलमा को मेरी अपील होगी कि इन सबको इकट्ठा होना चाहिए। एक फंड, आपकी बात बिल्कुल सही है, जनरेट करें और बल्कि मैं कहूंगा मिलजुल कर एक वॉक भी करें कि हम मिलजुल के चल सकते हैं, मिलजुल के वो कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए। देखिए, मैं ये बात तो मुख्तलिफ जगहों में कल से परसों से मुसलसल कर रहा हूं कि हमें इस वक्त जिस तहम्मुल की, सब्र की, बुर्दबारी की जरूरत है, शायद माजी में इस तरह की मिसालें कम हों। क्योंकि ये मजहब का मामला ऐसा होता है जिसमें जज्बात को एक्सप्लॉइट करना बहुत आसान होता है और इस बुनियाद पर आप पूरे मुल्क को आग लगा सकते हैं। और हमारा दुश्मन यही चाहता है, इसलिए हमें दुश्मन की इन साजिशों को समझना चाहिए, दुश्मन की इन चालों को समझना चाहिए। हमें तमाम मसाले को, शिया सुन्नी भी और देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, ये सब मिलके इस वक्त जिस चीज की जरूरत है वो ये है कि जितने अकाबिर उलमा हैं ये सब मिलें, तमाम मुतासिरा लोगों से जाके मुलाकातें करें, तमाम उन मुतासिरा मकामात पर चले जाएं, लोगों की दिलजोई करें। जो लोग इस मामले में काम आ गए और अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गए, उनके घरों में जाके ताजियत करें, ताकि पहला मैसेज तो माशरे में ये जाए कि हम सब मिलकर इस मुल्क में अमन चाहते हैं और ये जो तखरीबकार हैं ये हम नहीं हैं, ये कोई और है। उसके बाद दूसरी जो बड़ी बात है और बड़ा काम है वो स्टेट की बनती है। स्टेट बैन जमातों को हकीकी मानों में बैन करे, उनको फाजियत की इजाजत न दे। तीसरी बात, जो लोग मुजरिम साबित हैं उनको बिला किसी तफरीक के अदालत के कटहरे में खड़ा करे और उनको इबरतनाक सजाएं दे। लेकिन ये हमारी ख्वाहिशात हैं। आज तक पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि किसी मुजरिम को सजा मिली हो। बदलनी पड़ेगी, हमें बदलनी चाहिए। इस वक्त हमारी मुश्किल पड़ेगी। इस वक्त मुश्किल यह है कि जितने बड़े बड़े दहशतगर्द थे ना, जिन्होंने 100-100, 200 लोगों को कत्ल करने का एतराफ किया था, वो सरकारी